افلاطون، جس کا نام ارسطوکریس بتایا جاتا ہے، یونان کے مؤثر ترین فلسفیوں میں سے ایک تھا۔ 428 قبل مسیح یونان کے شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام ارسطون اور اس کی والدہ کا نام پرکشی ٹون تھا۔ افلاطون کا خاندان ایتھنز کے شاہی خاندان کی باقیات میں سے تھا۔ افلاطون کے 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ افلاطون کی عمر ابھی 3 یا 5 برس ہی تھی کہ اس کے والد کی شدید بیماری میں موت واقع ہو گئی۔ ارسطون کی وفات کے بعد افلاطون کی والدہ نے اپنے قریبی رشتہ دار سے شادی کر لی، جو ایرانی بادشاہ کے محل میں سفیر تھا۔ افلاطون بچپن ہی سے بہت ذہین تھا، اس لیے اس نے لڑکپن اور نوجوانی میں کتابوں کا بہت مطالعہ کیا۔ نوجوانی میں اس کی ملاقات سقراط سے ہوئی، جو اس کا دوست اور رہنما بن گیا۔ 399 قبل مسیح میں 70 برس کی عمر میں سقراط پر بے دینی اور نوجوانوں کو ورغلانے کے مبہم الزامات کے تحت سزائے موت سنا دی گئی۔ سقراط کی موت نے افلاطون کے دل میں جمہوری حکومت کے خلاف مستقل نفرت بھر دی۔ سقراط کی موت کے کچھ عرصہ بعد افلاطون نے ایتھنز چھوڑ دیا۔ ایتھنز چھوڑنے کے بعد افلاطون نے 10 سے 12 برس جلاوطنی میں گزارے۔ 387 قبل مسیح کے قریب وہ ایتھنز واپس آیا اور ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جس کا نام اکادمی رکھا گیا، جو 900 سال سے زائد عرصے تک قائم رہی۔ افلاطون نے زندگی کے باقی 40 برس ایتھنز میں گزارے۔ وہ فلسفے کی تدریس کرتا اور لکھتا رہا۔ اس کا سب سے معروف شاگرد ارسطو تھا، جو 17 برس کی عمر میں اکادمی میں داخل ہوا، اور تب افلاطون کی عمر 60 برس تھی۔ افلاطون کی وفات 80 برس کی عمر میں ہوئی۔ افلاطون نے 36 کے قریب کتابیں لکھی، جن میں سے بیشتر سیاسی اور اختلافی مسائل پر بحث کرتی ہیں۔ اس نے میٹا فزکس پر بھی بہت کچھ لکھا۔ افلاطون کی تحریروں کو کچھ منٹ کی ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ افلاطون کے خیال میں بہترین حکومت اشرافیہ کی حکومت ہے۔ اس سے اس کی مراد کسی وراثتی اشرافیہ سے نہیں تھی اور نہ ہی کسی بادشاہت سے مطلب تھا، بلکہ یہ ایک معتبر اشرافیہ ہے، یعنی یہ کہ بہترین اور دانا افراد ریاست پر حکومت کریں گے۔ ان کا انتخاب شہریوں کی رائے دہندگی پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باہمی معاونت کی بنیاد پر جو لوگ پہلے سے سرپرست طبقہ کے رکن ہیں، انہیں اضافی اراکین کا سخت معیارات پر انتخاب کرنا چاہیے۔ افلاطون کا خیال تھا کہ سرپرست طبقے کے لیے مرد اور عورت کے انتخاب میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ افلاطون وہ پہلا فلاسفر تھا جس نے عورت اور مرد کی برابری کی بات کی تھی، اور یہ کہا کہ دونوں کو ہر طرح کے مواقعوں سے مستفید ہونے کا برابر حق ہے۔ افلاطون نے ریاست کو بچوں کی نگہداشت کا ذمہ دار قرار دیا۔ اس نے شاعری، موسیقی وغیرہ کو ممنوع علوم قرار دیا۔ افلاطون کے مطابق وہی لوگ خود سرپرست بن سکیں گے جو لوگ واضح طور پر ظاہر کر دیں کہ وہ بنیادی طور پر عوامی فلاح میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تاہم ہر فرد سرپرست طبقہ میں داخل ہونے کا مجاز نہیں ہوگا۔ سرپرست طبقہ دولت مند نہیں ہوگا۔ سرپرستوں کو صرف ایک معمولی حد تک ذاتی جائیداد پاس رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ان کی نہ کوئی زمین ہوگی اور نہ ہی کوئی ذاتی گھر۔ انہیں ایک مخصوص وظیفہ ملے گا جو ہرگز زیادہ نہیں ہوگا۔ انہیں سونا یا چاندی اپنے پاس رکھنے کا حق نہیں ہوگا۔ سرپرست طبقے کے افراد کو علیحدہ خاندان بنانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، تاہم وہ اکٹھے کھانا کھا سکیں گے اور ان کی بیویاں بھی مشترک ہوں گی۔ یہ سب اس لیے تاکہ وہ عوام کی خدمت کرتے رہیں۔ یہ افلاطون کی مثالی ریاست کے کچھ نکتے ہیں۔ افلاطون کی یہ کتاب ریپبلک کئی صدیوں تک دلچسپی کے ساتھ پڑھی جاتی رہی۔ تاہم یہ قابل غور بات ہے کہ اس میں بیان کیا گیا سیاسی نظام کسی حقیقی دیوانی حکومت کے لیے بطور مثال استعمال نہیں کیا گیا۔ افلاطون اور ہمارے مختلف زمانوں کے درمیانی وقفے میں کئی یورپی ریاستوں میں وراثتی شاہی نظام رائج رہا۔ حالیہ صدیوں میں کئی ریاستوں نے حکومت کے جمہوری نظام کو اختیار کیا۔ فوجی حکومت یا جابرانہ آمریت کی بھی مثالیں ملتی ہیں، جیسے ہٹلر یا مسولینی وغیرہ کی حکومتیں۔ ان تمام نظام ہائے حکومت میں سے کوئی ایک بھی افلاطون کی مثالی جمہوریہ کے مماثل نہیں۔ کسی سیاسی جماعت نے کبھی افلاطون کے سیاسی افکار کو اپنا رہنما اور اصول بنانے کی کوشش نہیں کی۔
اور نہ ہی انہوں نے ان افکار کو اپنی سیاسی تحریک کی بنیاد بنایا جس طرح مارکس کے خیالات کو اپنایا گیا۔ افلاطون کے افکار سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ افلاطون کی تحریریں اگرچہ قابل احترام ہیں لیکن انہیں عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ افلاطون کی جمہوریہ کئی صدیوں تک بڑے شوق سے پڑھی جاتی رہی ہے، لیکن افلاطون کے اصولوں پر کسی بھی سیاسی جماعت نے عمل نہیں کیا۔